الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے اور حکومت کے ساتھ بھی ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہندوستان میں دارالقضاء کی ضرورت۔ دارالقضاء کا مطلب ہے شرعی عدالت، جہاں مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے ہوتے ہوں۔ اس کو ہم عربی زبان میں دارالقضاء کہہ دیتے ہیں، اور عام زبان میں ہم اس کو کہیں تو شرعی عدالت کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک سیکولر ملک ہے، یعنی یہاں پر جو قانون ہے وہ مذہبی غیر جانبداری والا قانون ہے۔ اس ملک میں سارے مذاہب کو رہنے کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی قانونی اجازت ہے۔ ہمیں قانون نے اجازت دی ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں۔ آئلی قانون، جس کو ہم پرسنل لا کہتے ہیں، وہ ہمارے مذہب، ہمارے دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ یعنی ہم شادی کریں تو اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے تو اپنے مذہبی قانون کے مطابق علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی مذہبی قانون کے مطابق وراثت اور ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ہبہ اور دوسرے آئلی قوانین ہمارے اوپر نافذ ہیں۔ اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ایک دشواری لگی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان مرد اور عورت میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے اور مرد اس کو نہ بسا رہا ہو نہ طلاق دے رہا ہو، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں معلقہ، کے بیچ میں لٹکا رکھا ہے، نہ ادھر کرتا ہے نہ ادھر کرتا ہے، اس صورت میں عورت کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ شرعی عدالت میں جائے اور خلع کی درخواست دے، یا اگر شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو بذریعہ عدالت اپنے وہ حقوق حاصل کرے۔ تو بہت سے موقعوں پر عورت کو یا مرد کو عدالتی فیصلے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سارے معاملات بیٹھ کر اندر ہی طے نہیں ہوتے۔ بعض اوقات دونوں فریقوں میں سے کوئی فریق ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خاندانی بات کو نہیں مانتا، عدالتی فیصلے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ سب کو آتی ہے۔ ہمارے دوسرے بھائی بھی عدالتوں میں جاتے ہیں، مقدمات دائر کرتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اس کا مقدمہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں جب مقدمہ ہو اور خلع کی ضرورت پیش آئے، یا بعض اوقات فسخ نکاح، جس کو کنسلیشن آف میرج یعنی نکاح کا توڑنا کہتے ہیں، اس کی ضرورت پیش آئے، تو فسخ نکاح یا کنسلیشن آف میرج میں اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو جج ہے وہ بھی مسلمان ہو، اسلام کا ماننے والا جج اسلام کے قانون کے مطابق فسخ نکاح کر سکتا ہے، میرج کو کینسل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اسلامی قانون کو مانتا ہی نہیں ہے، اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہمارا قانون ہے اسلام کا۔ اب ہندوستان میں انگریزوں نے جو قاضی تھے، مسلمان قاضی، وہ عہدہ ختم کر دیا تھا۔ انگریز تو باہر کی حکومت تھی، زبردستی ہمارے اوپر مسلط ہو گئی تھی، ہم نے اس کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑی،
ہندو اور مسلمان سب نے کندھے سے کندھا ملا کر اپنے ملک کو آزاد کرایا. اب یہ ہماری اپنی حکومت ہے, یہاں کے رہنے والوں کا ملک ہے. ہمیں یہ پوری امید رہتی ہے کہ جو ہماری اپنی حکومت ہے وہ ہماری ضروریات کو سمجھے گی اور ہمارے طریقہ زندگی کے مطابق اور ہمارے اسلامی قانون کے مطابق ہمیں سہولتیں فراہم کرے گی. ہندوستان کے عدالتوں میں بے شمار مقدمات پینڈنگ ہیں. ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. یہ بات میں ہی نہیں کہتا بلکہ سبھی لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے یہاں انصاف حاصل کرنا جوئے شیر لانا ہے. بہت مشکل کام ہے, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور وقت بھی بہت لگتا ہے. ایک بے کس اور مظلوم عورت جس کو اس کے شوہر نے دھتکار دیا ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے اپنا حق حاصل کر سکے. نہ تو اتنی گنجائش پیسے کے اعتبار سے ہوتی ہے اور پھر عورت کا معاملہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر چند سال گزر جائیں تو پھر اس کے لیے دوسری جگہ شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو تو فیصلہ جلدی چاہیے. پھر بعض اوقات بچوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. ان بچوں کو کہاں رکھے, اس کے تحفظ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہاں رہے. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں یا وہ سہارا بھی دے دیں. تو یہ سارے حالات جو ہمارے سامنے عملی طور پر پیش آتے رہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا بہت سادہ سا ہلکا پھلکا ایک عدالتی نظام ہو جس کو دارالقضاء کہا جاتا ہے, جس میں سہولت کے ساتھ بغیر پیسہ خرچ کیے انصاف مل سکے اور یہ فیملی معاملات, گھریلو معاملات اس میں طے پا جائیں. ہم فوجداری معاملات کو نہیں کہتے کہ اس نے قتل کر دیا, ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کے مطابق اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی عدالتیں ہماری بنائیں. ہم صرف فیملی معاملات کے تعلق سے, حکومت نے پچھلے دنوں بہت اچھا ایک قانون پاس کیا تھا فیملی عدالتوں کا. وہ بہت اچھا قانون تھا. اس قانون میں وکیل پیش نہیں ہوتے تھے اور اس کی سنوائی اور اپیل جو تھی صرف ایک تھی سیشن کورٹ میں. بہت اچھا سادہ سا قانون تھا فیملی کورٹ. فیملی کورٹ کے طرز پر جیسے فیملی کورٹ کا قانون ہماری سرکار نے پاس کیا ہے, لیکن وہ عملاً کامیاب نہیں ہو رہا ہے. عملاً اس کی ناکامی کی وجہ ہے وکیل, کیونکہ اس میں وکیل پیش نہیں ہوتے. براہ راست مدعی اور مدعا علیہ آتے ہیں, جج براہ راست ان سے بات کرتا ہے. تو وکیلوں کو چونکہ اس میں فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے, اس لیے اس نے فیملی کورٹ کو وکیلوں نے چلنے نہیں دیا. اگر اسی طرز کے اوپر ہماری شرعی عدالتیں بن جائیں اور اس میں مسلمان جج جو شریعت کے مطابق فیصلے کر سکیں رکھ دیے جائیں, ہم صرف اس میں یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان عدالتوں کو منظوری دے دے, ان کی ایک قانونی حیثیت قائم ہو جائے. ہم اس کے اخراجات وقف بورڈ کے ذریعے یا اپنے طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت ہماری صرف اتنی مدد کر سکتی ہے کہ اس کو قانوناً تسلیم کر لے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حکومت اس پر بہت بڑا بجٹ لائے, مصارف کرے. ہمارے پاس جو اوقاف ہیں ہم ان کے ذریعے بھی اور دوسری مدوں سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بلڈنگ کا خرچ ہے, ججوں کا خرچ ہے, عملے کا خرچ ہے, وہ بھی ہم کافی حد تک اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کو قانوناً تسلیم کیا جائے, کل کو اس کو چیلنج نہ کیا جائے کہ یہ متوازی عدالتیں ہیں. دارالقضاء تو دراصل عدالتوں کے مددگار ہیں. عدالتوں میں کتنے مقدمات پینڈنگ میں ہیں, آپ اعداد و شمار دیکھ لیجئے.
اوپر سے لے کے نیچے تک ہائی کورٹ بھرے ہوئے ہیں مقدمات سے، اور نیچے کی عدالتیں تو پریشان ہو چکی ہیں، مقدمات اتنے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ کچھ ان کا بوجھ ہلکا ہوگا، کچھ کام ہم بھی کر لیں گے۔ تو اگر حکومت اس طرف دھیان دے، نہ یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، نہ اس کے ضابطوں سے ٹکراتی ہے یہ بات، اگر وہ فیملی کورٹ قائم کر سکتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ مسلمانوں کی رعایت کرتے ہوئے ان کے واسطے دارالقضا بنا دے اور ان کو منظوری دے دے۔ اگر اس کے اندر کچھ باتیں قابل توجہ ہوں تو بات چیت کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم آج کی اس مجلس میں اپنی حکومت کو بھی اور اپنے لوگوں کو بھی اس طرح توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ دارالقضا کے بغیر ہماری بہت ساری خواتین سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے، اور راستہ یہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک بڑی آبادی کا اس طرح بے چین رہنا، پریشان رہنا کہ ان کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، یہ کچھ ملک کے لیے نیک فال نہیں ہے۔ ہمارا رجحان یہ ہونا چاہیے کہ مسائل نمٹائے جائیں، مسائل کو حل کیا جائے، مسائل پیدا نہ کیے جائیں۔ اس موضوع کو ہم اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری بہنوں کے لیے بھی یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے، اور انہیں معلوم ہوا کہ اسلام مسائل حل کرتا ہے، لیکن اس کے جو طریقے بتاتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے دارالقضا کی ضرورت۔ ہندوستان جو ایک سیکولر اور مذہبی طور پر غیر جانبدار ملک ہے، ہمارے آئین کے مطابق مسلمان اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے آئلی قانون، پرسنل لا۔ پرسنل لا میں جہاں مرد و عورت کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو وہاں ضرورت پڑتی ہے عدالتی فیصلے کی، اور عدالتی فیصلوں کے لیے جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ اتنا طول طویل ہے کہ ہر شخص کے لیے اس پر چلنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے ایک بہت بڑی تعداد ہے ہماری بہنوں کی، ہماری بچیوں کی، جو سخت مشکل میں گرفتار ہیں اور ان کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کے لیے آسانی اور سہولت کا راستہ اختیار کریں، اور اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی آسانیاں ہم اپنے باشندوں کو دے سکتے ہیں وہ دیں۔ باہر کے بہت سارے ملکوں میں یہ قوانین نافذ ہیں اور شرعی عدالتیں قائم ہیں۔ کینیڈا کے اندر یہ قانون نافذ کر دیا گیا، اس کے لیے عدالتیں بنا دی گئی مسلمانوں کی، حالانکہ وہاں مسلمانوں کی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے۔ اسی طرح اور دوسرے ملکوں میں بھی ہوا ہے۔ برطانیہ میں خود یہ بات اٹھی ہے، اور بعض شرعی قوانین مسلمانوں کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ تو وہ ملک جہاں مسلمانوں کی تعداد ہندوستان کے مقابلے میں بہت کم ہے، ملیشیا اور انڈونیشیا کے بعد تو مسلمان یہاں ہندوستان کی بہت بڑی تعداد ہے، یہاں پر کروڑوں کی تعداد میں جہاں مسلمان رہتے ہوں، اور وہ اپنے فیملی معاملات میں اتنے پریشان ہوں، تو فرض بنتا ہے ہمارا سب کا، اس میں سرکار بھی ہے، ہم سب بھی ہیں، کہ مل جل کر
اس مسئلے کا حل تلاش کریں. ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے. سب لوگ اس میں شامل ہیں اور تمام مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہے. اس نے مہم چلائی، تحریک چلائی کہ دارالقضاء جگہ جگہ قائم کیے جائیں. انہوں نے قاضیوں کو تربیت دینے کا پروگرام بنایا کہ ٹرینڈ قاضی مل جائیں، اور کوشش اس سلسلے میں جاری بھی ہے ان کی. تو بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ہمارے ہی ملک کے کسی آدمی نے رٹ داخل کر رکھی ہے کہ یہ دارالقضاء ایک متوازی نظام عدالت ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت نے یہ حلفیہ بیان دیا ہے کہ دارالقضاء متوازی عدالت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا پنچایتی نظام ہے جو عدالت کو سہولت فراہم کرتا ہے. آخر ہمارے یہاں تو حکومت پنچایتی سسٹم کی طرف جا رہی ہے کہ گاؤں کے معاملات گاؤں میں طے ہو جائیں اور لوگ شہروں کی طرف نہ بھاگیں. تو یہ بھی ایک طرح کی شرعی پنچایت کا سسٹم ہے. اگر اس طرح کا ایک کام ہو جاتا ہے تو ہماری ایک بہت بڑی آبادی کو اس سے آسانی ہو جائے گی. دارالقضاء کی ضرورت ہے اور حقیقتاً ضرورت ہے. اور یہ کام تنہا صرف مسلمان اس لیے نہیں کر سکتے کہ جب تک حکومت کا اس میں پورا تعاون شامل نہ ہوگا اور اس کی منظوری نہیں ملے گی تو معاملات پورے زور کے ساتھ طے نہیں پائیں گے. دارالقضاء سمن کرتا ہے، اس کو اطلاع دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آؤ، ایک فریق کو، وہ نہیں آتا. دارالقضاء کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی طرح حاضر عدالت کر سکے. یک طرفہ فیصلہ کر دیتا ہے، کل کو وہ عدالت میں اپیل کر دیتا ہے. قاضی ڈرتا ہے کہ میں عدالت میں جاؤں گا، جواب دہی ہوگی، معلوم نہیں کیا رخ اختیار کرے مقدمہ. تو یہ اس طرح کی صورتیں پیش آتی ہیں جب تک کہ حکومت کی سپورٹ حاصل نہ ہو. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو حکومتی سطح پر کیے جاتے ہیں. حکومت بھی عوام سے تعاون لیتی ہے، عوام حکومت سے تعاون لیتے ہیں. عوامی حکومت میں ایک دوسرے کے تعاون سے ہی بات بنتی ہے. تو یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے ہماری. ویلفیئر کے کام جو ہیں جس میں لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، اس کے لیے کوئی ایسے قانون نہیں ہونے چاہیے جو لوگوں میں تنگی پیدا کریں. قانون ہوتا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، نہ کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. ہمارے ہاں جو قانونی ڈھانچہ چل رہا ہے، چاہے وہ سول ڈھانچہ ہو چاہے عدالتی ہو، یہ اس زمانے کی یادگار ہے جب ہم غلام تھے. انگریزوں نے یہ قانون بنائے تھے ہمارے لیے. اپنے لیے جو قانون بنائے ہیں انہوں نے، وہ بہت آسان بنائے. ہمارے لیے قانون ایسے بنائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذلیل ہوں. تھرو پراپر چینل چلے گا صاحب، نیچے سے چلے گا، پٹواری سے تحصیلدار اور آگے ایس ڈی ایم اور پھر ڈی سی اور پھر کمشنر، جب جا کے وہ سیکریٹری کے یہاں پہنچے گا اور پھر یہ ہوگا. ہر معاملہ ہمارے یہاں اتنا لمبا چلتا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی کام لینا ہے سیدھے سادے طریقے سے نہیں ہوگا. طول عمل اتنا ہمارے اس قانون میں ہے، جان بوجھ کے انگریز نے رکھا تھا. ہم اس کو بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ آج ہم آزاد ہیں، رات دن پارلیمنٹ میں قانون سازیاں ہوتی ہیں. ہم لکیر کے فقیر کیوں بنے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے تیار کر دیا تھا قانون ہمارے لیے، ہم اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے. ہماری اپنی ضرورت کے مطابق، ہمارے اپنے حالات کے مطابق جو آزادی کے بعد حالات بنے ہیں، سینکڑوں ترمیمیں ہم کر چکے ہیں قانون میں. ہمارا ڈھانچہ وہ ہونا چاہیے جو عام لوگوں کو آسانی پیدا کرنے والا ہو. اور لوگوں میں بھی ہمیں یہ بات پیدا کرنی چاہیے
کہ وہ قانون کا احترام کرنا سیکھیں، قانون پر چلنا سیکھیں. قانون پر چلا اس لیے جاتا ہے اور چلایا اس لیے جاتا ہے کہ سب کے لیے سہولت ہو جائے. اس بات ہے یہ جو پہلو ہمارے سامنے ہے دارالقضاء کا، شرعی عدالت کا، یہ بڑا قابل توجہ ہے. ہمارا پرسنل لا بورڈ بھی اس میں سرگرم ہے، اور دوسرے جو صاحب فکر لوگ ہیں وہ بھی اس بات پہ ہماری تائید کر رہے ہیں. ہم صرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. ہمارا طریقہ وہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر آ جائیں اور ناطقہ بند کر دیں. ہمارا طریقہ وہ ہے کہ جو اپنی حکومت کو اپنا سمجھ کے ایک مناسب انداز میں اس کو گوش گزار کرنا ہے، توجہ دلانی ہے. ہونا یہی چاہیے کہ جب ایک معقول مطالبہ ہو تو معقولیت کے ساتھ اس پر غور کیا جائے. اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ لوگ روئیں گے، چلائیں گے، احتجاج کریں گے، جلسے جلوس کریں گے. جب حکومت نے یکساں سول کوڈ لانے کا ارادہ کیا اور پرسنل لا بورڈ بنا، پورے ملک کے اندر ہلچل مچی، جلوس ہوئے، جلسے ہوئے. آخر حکومت کو یہ ماننا پڑا کہ نہیں، ہم پرسنل لا میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. اس طرح ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسی طرح مان لیجئے. اس وقت جو متعلقہ ایکٹ سن 86 پاس ہوا، ادھورا پاس ہوا، اس کا کوئی فائدہ مسلمانوں کو نہیں مل رہا ہے. وہی دفعہ 125 کا جو طریقہ تھا خرچہ ڈالنے کا وہی چل رہا ہے. دفعہ 127 بھی ختم ہوئی اور متعلقہ ایکٹ 86 پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. وہی جہاں سے بات چلی تھی دفعہ 125 کی، وہی حالت پھر ہو چکی ہے. تو ہم حکومت سے بڑے احترام اور ادب اور شائستگی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ضرورت ہے اور اس پر آپ توجہ کریں، اور ہماری بھائی ایسی کوشش کریں کہ عدالتوں میں جانے کی نوبت کم سے کم آئے. باہمی طور پر اپنے معاملات نمٹانے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، صحیح راستے پر قائم رکھے، ہماری بہنوں کی اور بھائیوں کی سب کی مدد کرے، اور ہمارا یہ گھریلو نظام مضبوط بنا رہے اور اس میں کوئی دراڑ کسی طرف سے نہ